بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن. السلام علیکم. میرا نام مقصہ ہے اور آج میں آپ سب لوگوں کے ساتھ سورہ الرحمن تھیراپی سے جو میں نے ایکسپیرینس کیا تھا، جو میرا ایکسپیرینس ہوا وہ شیئر کرنا چاہوں گی. کچھ عرصہ پہلے ہماری فیملی میں تھوڑے ایشوز تھے. ہمارے کچھ ریلیٹیوز تھے جو ہمیں تنگ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ کچھ مسئلے تھے، تو میں ان سے بہت پریشان ہو گئی. اور پریشان ہونے کے ساتھ کیونکہ میں ان سے بہت نفرت سی کرنے لگ گئی تھی، ان کو اچھا نہیں سمجھتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، تو جو لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں ان سے پیار کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے. ان کو شاید ان کے لیے شاید یہ ان کے لیے اچھی دعا نہیں کر سکتے آپ. ان کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ پوچھیں. تو اسی طرح میں ان کے لیے دعا کرتی تھی کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ ان کو پوچھیں، ان کو سزا دیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی سزا نہیں ملی انہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بالکل نہیں پوچھا. اور میں فیملی کے ساتھ نہیں رہتی تھی تب. آئی یوز ٹو لیو اوے فرام مائی فیملی بیکاز آئی واز اسٹڈنگ ان اسلام آباد. سو میں وہاں رہ کے بہت پریشان رہنے لگی. مجھے لگتا تھا کہ خدا نخواستہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، وہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے میری امی کو، بہنوں کو. تو جب میں پریشان رہنے لگی تو اب میں اپنے اللہ کو ڈھونڈنا شروع ہوئی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے اللہ کے بہت قریب ہوں. کیونکہ میرا اللہ ہمیشہ میری بات سنتا تھا. جب میں بہت کوئی دعا مانگتی تھی بچپن سے تو وہ ہمیشہ پوری ہو جاتی تھی. جو میں سوچتی تھی وہ مجھے دے دیتا تھا فوراً، اور جو میں کہتی تھی وہ ہو جاتا تھا. مجھے بہت ویئرڈ سے اچھے سے خواب دکھاتے تھے اللہ تعالیٰ. تو مجھے لگتا تھا کہ بس میرے ہیں اور جو میں کہوں گی وہ فوراً کر دیں گے. تو اب جب نہیں ہوا ایسا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ نہیں کہا، تو آئی کویسچن مائی سیلف کہ یار وہ میرا اللہ کہاں ہے؟ کیوں وہ یہ سب نہیں روک رہا ہے، اور کیوں وہ نہیں کر رہا جو میں کہہ رہی ہوں؟ اب یہ جب ہوا میرے ساتھ تو اس چیز نے مجھے بہت ڈپریس کیا. مجھے لگا کہ شاید قرآن پاک کی تفسیر سیکھنی چاہیے، اور اس کے تھرو اللہ تعالیٰ ملتے ہیں آپ کو. اب میں تفسیر سیکھنا شروع ہوئی تو مجھ سے سیکھی نہیں گئی. میں نے سوچا شاید قرآن پاک حفظ کرنے سے اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں، تو میں نے قرآن پاک حفظ خود سے کرنا شروع کیا. لیکن میں کچھ آیات سے آگے نہیں کر سکی. مجھے لگا اچھا ایسے بھی نہیں ملتے. اب ڈپریشن تو تھا ہی. مجھے لگا کہ اچھا شاید نا حجاب کرنے سے مل جاتے ہیں. حجاب کیا میں نے تو اس سے مجھے انفیکشن ہونا شروع ہو گیا، کانوں میں اور بالوں میں انفیکشن ہو گیا. تو میں نے کہا کہ یار ایسے اللہ تعالیٰ تو ملے نہیں. میں نے کہا کہ یار وہ اللہ تعالیٰ، اب دعائیں بھی کر رہی ہوں روز رات کو، میں سو نہیں پاتی تھی. مجھے عجیب سا ہوتا تھا کہ یار سم تھنگ از مسنگ، آئی ہیو سم تھنگ مسنگ اینڈ آئی وانٹ ٹو فائنڈ دیٹ تھنگ. کیا ہے جو مسنگ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ مسنگ ہے کیا. اور مجھے لگتا تھا کہ میں لوگوں کی بہت ہیلپ کرتی ہوں. میں تو یار، اور یہ تھا کہ مطلب میں ہیلپ کر دیتی تھی، اسٹرینجرس کی بھی کر دیتی تھی، بات پیار سے کر لیتی تھی. کوئی کچھ بھی کہہ دیتا تھا تو چلو اگنور کر دیتی تھی. اب مجھے تھا کہ اب میں یہ کہنا شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ میں تو یہ سب کرتی ہوں نا، جو آپ کہتے تھے وہ تو میں سب کرتی ہوں، تو پھر آپ کہاں ہیں؟ اور ساتھ ہی میں ان لوگوں سے نفرت کر رہی تھی. اپنے رشتہ داروں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی. ان کے لیے تو میں یہی کہتی تھی کہ ان کو تو پوچھیں آپ، کیونکہ آپ میرے اللہ تعالیٰ ہیں تو آپ ان کو پوچھیں. آپ بس پوچھیں گے تو مجھے لگا گیا کہ آپ ہیں. یہ کرتے ہی کرتے 6 مہینے گزر گئے، اور آئی یوز ٹو بی ویری ڈپریسڈ. آئی یوز ٹو فیل الون. اور میں اکیلے رہنا چاہتی تھی. میں کسی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی. میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی. میں کسی چیز کی تلاش میں تھی جو مجھے نہیں مل رہی تھی. اور مجھے یہ سمجھ نہیں اور مجھے یہ تو پتہ تھا کہ میں اپنے اللہ کی تلاش میں ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے ملے گا کیسے، وہ ہے کہاں پہ. اور جب میں پھر بہت ڈپریشن میں گئی، اور میں نے ایک رات بہت دعائیں کی کہ یا اللہ پلیز آپ کچھ تو کریں. اب اس ٹائم پہ میں نے فرسٹ ٹائم سرنڈر کیا تھا. میں نے کہا کہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے، اور میں نے بہت ساری چیزیں کر کے دیکھ لی ہیں، اینڈ آئی ایم جسٹ ہیلپ لیس ناؤ. تو اب پلیز آپ کچھ کریں.
تو کچھ دنوں بعد مجھے سورہ الرحمن تھیراپی کا میسیج ملا، کسی نے مجھے ویڈیو سینڈ کی، تو میں نے کہا کہ اچھا میں یہ کرتی ہوں. پھر میں نے دعا کی، میں نے سب کو معاف کیا. مجھے لگا میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. اچھا معاف کر دیا، اور میں نے سورہ چینج آیا. فرسٹ ٹائم جب میں نے سنی مجھے بہت چینج فیل ہوا. آئی یوز ٹو فیل سو ریلیکسڈ. کوئی انزائٹی نہیں تھی، کوئی ڈپریشن نہیں تھا، سب کچھ بھاگ گیا. جو میں بیمار رہنے لگی تھی وہ میں ٹھیک خود سے ہو گئی، پتہ نہیں کیسے، ایک ہی ہفتے کے اندر. لیکن میں نے تب معاف نہیں کیا ہوا تھا. شاید میں نے زبان سے کر دیا تھا لیکن دل سے نہیں کیا ہوا تھا. تو کچھ عرصے بعد نا میرے ساتھ پھر سے ویسے ہی ہونا شروع ہو گیا. میں پھر سے ڈرنے لگی کہ کچھ ہو نہ جائے. عجیب سے وسوسے ہر ٹائم مجھے رہتے تھے کہ یار ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، بس پتہ نہیں کیا نہ ہو جائے. کیونکہ میں نے سرنڈر بھی نہیں کیا ہوا تھا، شاید پراپر والا سرنڈر بھی نہیں کیا تھا. پھر میں نے سوچا کہ یہ کیا ہے، اور پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں نے معاف نہیں کیا. معاف کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے بارے میں اچھا سوچنا، صرف یہ نہ کہہ دینا. ایک دفعہ کہنا نا کہ یا اللہ آپ ان پہ بھی رحم اور کرم کریں، بلکہ اس پہ برقرار رہنا، اس کو اپنی لائف کا حصہ بنانا، ان لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا. اور پھر میں نے سمجھا کہ سرنڈر کرنے کا مطلب ہے کہ چھوڑ دینا، اللہ پہ چھوڑ دینا. تب میں نے سیکھا تھا پہلی دفعہ کہ کیسے چھوڑتے ہیں. اس سے پہلے نہیں کبھی مجھے آیا تھا. اس سے پہلے میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں نے یہ کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مان لیا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ مان لیتے ہوتے تھے. تو مجھے سرنڈر کرنے کا مطلب ہی نہیں آتا تھا. مجھے لگتا تھا بس یہی ایک اللہ کی ایک روپ ہے، لیکن نہیں، اللہ نے مجھے اپنا ایک نیا روپ دکھایا. مجھے سرنڈر کرنا سکھایا، مجھے معاف کرنا سکھایا. میں نے آئی تھنک سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خوبیاں، پسندیدہ بندوں کی، کہ جو اللہ کی خاطر معاف کر دیتے ہیں. تو جب میں بہت ڈپریس تھی تو میں تفسیر سیکھ رہی تھی، کرنے کی کوشش کر رہی تھی. تو تب میں نے سورہ آل عمران کہ میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی پسندیدہ، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی نشانی ہوتی ہے یہ ایک کہ وہ معاف کرتے ہیں. تو تب میں نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ چلیں یہ والا بھی میں کرتی ہوں، مجھے معاف کرنا سکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کرایا، اور میری لائف میں بہت چینج آیا، بہت زیادہ چینج آیا. آئی یوز ٹو بی پازیٹیو. ہم پیار کرنے کو آج کل کے زمانے میں ہم پیار کرنے کو بھی نا جرم بنا دیتے ہیں. اور واقعی میں نے یہ بات نوٹ کی ہے، ہم پیار کرنے کو جرم بنا دیتے ہیں. ہم نے اپنے سٹینڈرڈز بنا لیے ہیں عزت دینے کے، پیار دینے کے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو گالی کھا کے دعا دیں. نہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں. مجھے لگتا تھا کہ میں ہوں، لیکن نہیں. جب میرا ٹیسٹ آیا تو آئی واز ناٹ. تو یہ سب چیزیں اس تھیراپی سے میں نے سیکھی. اس تھیراپی سے مجھ میں یہ چینج آیا، اور میرے ارد گرد سب پازیٹیو ہو گیا، سب اچھا ہو گیا. میں آپ سب سے بھی یہ کہوں گی کہ اگر آپ میں سے بھی کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ یہ کرے، اپنے رب کو پکارے اس تھیراپی سے، اور وہ آپ کو ضرور جواب دے گا. جب آپ اس کے ایک بندے کو چھوڑ دیں گے تو وہ آپ پہ بہت کرم کرے گا. اور لازمی نہیں ہے کہ آپ مطلب اٹ از ناٹ دا تھیم کہ آپ اس کے بندے کو چھوڑ دیں گے تو وہ آپ پہ کرم کرے گا. آپ اس کو پیار سے پکاریں. دا تھیم از کہ آپ اس کو پیار سے پکاریں، آپ اسے اس کے لیے پکاریں، اسے سرنڈر کر کے پکاریں. معاف اس لیے نہ کریں کہ یار میں اپنی پرابلم کے لیے اگلے کو نہ معاف کرے، اسے اپنے رب کے لیے معاف کر کے دیکھیں. آپ کو آپ کا اللہ مل جائے گا، آپ کو یونیورس مل جائے گی. آپ کو ایک ایسی پاور آپ کے اندر آئے گی، ایک ایسی انرجی آپ کو فیل ہوگی کہ آپ کو کوئی چیز پیچھے نہیں کر سکتی. آپ کا سارا ڈر بھاگ جائے گا، کہ ہر طرح کا ڈر بھاگ جائے گا، اور آپ پیار بن جائیں گے. میں نے سیکھا، میں نے بہت بچپن میں ایک لفظ سنا تھا انکنڈیشنل لو. تو میں ہمیشہ کہتی تھی اللہ تعالیٰ میں نے انکنڈیشنل لو کرنا ہے، جو مجھے آتا نہیں تھا کرنا، پر مجھے لگتا تھا کہ میں کرتی ہوں. تو وہ اس تھیراپی نے مجھے سکھایا دیٹ واٹ از انکنڈیشنل لو. میرا اللہ انکنڈیشنل لو ہے. وہ ہمیں کتنا پیار کرتا ہے. جب ہم غلط ہوتے ہیں، جب ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تب بھی ہمیں پیار کر رہا ہوتا ہے.
تب بھی ہم سے ناراض نہیں ہوتا، ہمارے تھوڑے سے بلانے پہ فوراً سے مان جاتا ہے. یہ اس تھیراپی سے میں نے سیکھا. تو جو آپ میں سے بھی اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، کسی کا کوئی پرابلم، کوئی بھی طرح کا کوئی پرابلم ہے، کسی کے بچے بیمار ہیں بے شک، تو وہ یہ سورہ الرحمن تھیراپی کرے، اپنے اللہ کو پکارے. اس تھیراپی کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے 7 کنسیکٹیو ڈیز سورہ الرحمن سننی ہے ان قاری عبد الباسط وائس وداؤٹ ٹرانسلیشن، اینڈ اپنے ساتھ ایک آدھا گلاس پانی کا رکھ لیں. جب آپ سن لیں سورت سن لیں، آنکھیں بند کر کے سنیں، اور جب سن لیں تو آنکھیں بند رکھیں اور دل میں بہت بہت پیار سے اپنے اللہ کو پکاریں. جتنے پیار سے آپ اپنی کسی پیاری چیز کو پکارتے ہیں، جس سے آپ کو سب سے زیادہ پیار ہو، تو آپ سوچیں کہ اس کو میں کتنے پیار سے پکارتا ہوں، تو اتنے ہی پیار سے اپنے اللہ کو پکاریں. اور آپ دیکھیے گا کہ وہ اسی ٹائم آپ کو جواب دے گا. اسی ٹائم یو فیل دیٹ انرجی انسائڈ یور ہارٹ، انسائڈ یور باڈی. آپ کے سارے غم، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں بھول جائیں گے آپ لوگ. اور میرا یہ سورہ الرحمن کا میسیج تھا. اور ساتھ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ دنیا واقعی ہی اس دنیا میں ہماری کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، میری، آپ کی، ان چیزوں کی، ہم سب کی. اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ ان دس ورلڈ. اگر کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ انرجی ہے، وہ نور ہے، وہ لائٹ ہے وچ از الائیو. تو کیوں نہ ہم اس سے جڑ جائیں. وہ لائٹ کیونکہ پیار کا نام ہے، وہ جو چیز ہے اصل میں، وہ جو نور ہے وہ پیار ہے، انکنڈیشنل پیار ہے کسی کے ساتھ. جب آپ کو کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ پیار کرو گے تو اگلا نفرت کرے گا، آپ عزت دو گے تو وہ بے عزتی کرے گا آپ کی. آپ کا ان چیزوں سے مطلب نہیں ہوتا. آپ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ طاقت، وہ نور جو آپ کے اندر ہے، وہ بس وہ آپ کے ساتھ رہے. وہ ہر جگہ ایگزسٹ کرتا ہے. جب آپ یہ تھیراپی کرو گے تو آپ کو نظر آئے گا، ہر بندے میں آپ کو وہی نظر آئے گا، آپ کو کچھ اور نظر ہی نہیں آئے گا. اور جب آپ کو وہ ہر جگہ نظر آئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کی زندگی کا مطلب کیا ہے. آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ زندگی کی حقیقت کتنی ہے، کیا ہے، سب آپ پہ کھل جائے گا. اور بس جو لوگ بہت دکھی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان سب تک یہ میسج چلا جائے، وہ سب یہ کر لیں اور سب ٹھیک ہو جائیں. اور کوئی بھی دکھی نہ رہے. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان